السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے، جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں دوڑ لگاتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اسے غیرت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ، تو اسے غیرت آ جاتی ہے یا فخر آ جاتا ہے گناہ کے ساتھ، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ برادران اسلام اور خواتین، پچھلی آیات میں حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں دے دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں دنیا کی اچھائی بھی دے اور آخرت کی اچھائی بھی دے، انہی کے لیے آخرت میں حصہ ہے۔ تو گویا ان آیات میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک وہ جو کافر تھے، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، آخرت کا ان کے پاس تصور نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بھلائی بھی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ ہے مومن۔ ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے منافق۔ یعنی اوپر کافر اور مومن دونوں کا ذکر کیا گیا، تو اب منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے منافقوں کے تعلق سے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں دنیاوی امور میں جب وہ آپ سے بات کریں گے، اتنی چکنی چپٹی بات کریں گے تو ان کی بات آپ کو پسند آنے لگے گی، بلکہ وہ بات کرتے ہوئے اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہرا دے گا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے، حالانکہ یہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس سے پھر جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں، زمین میں دوڑ لگاتے ہیں تاکہ زمین میں فساد مچائیں، کھیتی کو اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو انہیں غیرت آ جاتی ہے، اور یہ غیرت گناہ کے ساتھ آ جاتی ہے کہ تم ہمیں اللہ سے ڈرنے کے لیے کہتے ہو۔ تو گویا اس طریقے سے ان میں تکبر اور فخر آ جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیات میں منافق کا تذکرہ کیا گیا کہ منافق کی باتیں دنیاوی زندگی کے معاملے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، پسند آتی ہیں، اور وہ ہر بات پر اللہ کا قسم بھی اٹھائے گا، اللہ کو گواہ بھی ٹھہرائے گا، لیکن ان کا کام یہ ہے زمین میں پھیلتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، یعنی کفر اور شرک کو پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور جب زمین میں کوئی فساد پھیلے نتیجہ کھیتی بھی تباہی ہوتی ہے اور نسل کی بھی تباہی ہوتی ہے۔ اور جب ان سے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو،
اس قسم کی حرکت نہ کرو، تو اس سے مجھے غصہ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ ہمیں تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب منافقین کا تذکرہ ہوا تو اس کے مقابل میں اللہ عز و جل اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مخلص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے مقابل میں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ کے راہ میں اپنے جان کو دے دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ بندوں پر بڑا مہربان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی کو دیکھو۔ جان اسی نے دی ہے، جان کو اسی نے پیدا کیا ہے، جان اسی کی ملکیت ہے، لیکن پھر اس جان کو خریدتا ہے کہ تم اس جان کو میرے راہ میں دے دو، میں تمہارے لیے جنت دوں گا۔ تو گویا وہ ہمیں ایک مال دیتا ہے، پھر اس مال کو ہم سے خریدتا ہے، اور پھر اس کا ہمیں معاوضہ بھی دیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان، ان کے مال کو خرید لیا ہے، اس بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جو جان ہماری ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ عز و جل کا دیا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ چیز ہم کو دیا، پھر وہ ہم سے خریدتا بھی ہے اور اس کا بدلہ جنت بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر مہربانی ہے۔ اب اس طریقے سے تینوں گروہ کا تذکرہ ہو گیا، کفار کا جو صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، مومنوں کا جو دنیا اور آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، منافقین کا جو چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب اللہ عز و جل مومنوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنوں اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام اس کا نام نہیں ہے، چند چیزوں کو اپنا لو، چند چیزوں کو چھوڑ دو، جو پسند ہے اپنا لو، جو پسند نہیں چھوڑ دو۔ بعض یہود کے بارے میں آتا ہے اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن اپنے یہودیت کے بعض باتوں کو چھوڑنے تیار ہی نہیں تھے، یعنی وہ کہتے تھے ہفتہ کا دن ہمارے پاس پہلے سے معظم ہے، ابھی بھی معظم رہے گا، اور اسی طریقے سے وہ تورات کی تلاوت بھی کرتے تھے، تورات کے زیادہ میدان بھی تھا۔ تو کہا گیا ایسی بات نہیں، جب اسلام میں داخل ہو گئے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اپنی کوئی رائے نہیں چلے گی کہ میری رائے یہ ہے یا کہ میری سوچ یہ ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، نہیں، اسلام جو کہتا ہے اس کو تم مان لو۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں، یہ جن میں سے پہلی شرط اس کے معنی کو جاننا، دوسری شرط اس کے معنی پر یقین کرنا، تیسری چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، چوتھی چیز ہے انقیاد۔ انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مکمل تابعدار بن جانا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، اسلام انہیں پسند آتا ہے تو اسلام قبول کرتے ہوئے شرط رکھتے ہیں ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیں گے، یعنی مطلب یہ ہے ان کی جو بیوی ہوتی ہے شرعاً وہ رشتہ ناجائز ہوتا ہے، شرعاً چونکہ وہ رشتہ ناجائز ہوتا ہے، اسلام داخل میں آنے کے بعد وہ رشتہ جب شرعاً ناجائز ہے تو دونوں میں فسخ کر دیا جائے گا، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو کیسے ہم اس کو جو ہے طلاق دیں گے، کیسے ہم اس کو چھوڑیں گے؟ تو اس کی وجہ سے کبھی اسلام قبول کرنے سے بھی رک جاتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ اسلام میں آپ اپنی مرضی چلائیں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، یہاں اسلام میں تمہاری کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ تو اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا من استحسن فقد شرع، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس طریقے سے چیزوں کو داخل کرتا ہے، گویا اس نے شریعت سازی کی ہے۔ جو برادران اسلام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں بدعات کو چھوڑنے کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اسے اسلام میں داخل نہ کرو۔ مثلا عید کی نماز ہے،
اب کوئی یہ سمجھے ہم عید کی نماز کے لیے میدان میں جمع ہیں تو کچھ نوافل پڑھ لیں، جبکہ عید کی نماز سے پہلے اور بعد کوئی نوافل نہیں ہے۔ تو کوئی کہے صرف رمضان کا روزہ کیوں، 6 مہینے کے بعد ایک اور مہینہ بھی روزہ کے لیے رکھنے، نہیں، بلکہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، نہ اس میں کچھ کمی کرنا ہے نہ اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہیں پھسلاتا ہے، دین میں کچھ نئی نئی چیزوں کو داخل کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو، تو گویا اچھا سمجھ کر اگر دین میں کسی چیز کو داخل کر دیتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو بدعت ہے۔ تو گویا اس آیت میں بدعات سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، ابتداء یعنی نئی چیز کو داخل کرنے کا نام نہیں ہے۔ برادران اسلام، بدعت کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ بدعت کس قدر خطرناک ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں دین 2 چیز کا نام ہے۔ پہلی چیز اخلاص، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ للہ الدین، اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو شریعت میں مشروع نہیں ہے، آپ کو کتنا اچھا کیوں نہ لگے، بھلے سے آپ کو اچھا لگے، بھلے سے اس میں غربوں اور مساکین کے لیے فائدہ ہو، لیکن جب دین میں اس کی اصل نہیں ہے تو آپ اس کو کر نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کیا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا پہلی چیز ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے اتباع۔ اگر اخلاص کو چھوڑ دیتے ہیں شرک داخل ہوتا ہے، اتباع کو چھوڑتے ہیں تو بدعت داخل ہوتی ہے۔ بدعت کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ جو شخص دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرتا ہے، بدعات کو رواج دیتا ہے، جیسا کہ آج اسلامی کیلنڈر اٹھا کے دیکھیے لوگوں نے ہر مہینے میں بہت سارے رسوم کو داخل کر دیے ہیں۔ تو گویا اس قسم کی چیزیں جنہیں اسلام میں داخل کیا گیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی سنگینی یہ ہے کہ بدعتی اپنے بدعت کے ذریعے سے گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید جھوٹا ہے۔ قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہیں مکمل دین دیا ہے۔ بدعتی اپنے بدعت کے ذریعے بتلانا چاہتا ہے کہ یہ چیز چھوٹ گئی تھی، میں دین میں داخل کر رہا ہوں۔ تو گویا قرآن بدعتی قرآن مجید کو جھٹلا رہا ہے اور اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر دین مکمل ہے تو بدعتی اپنے بدعت کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے، یہ چیز دین تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچایا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابلیس کے پاس گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے اسے احساس ہے میں نے گناہ کیا ہے، شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ میں نے شراب پیا ہے جو غلطی میں کر رہا ہوں، سود کھاتے ہوئے زنا کرتے ہوئے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو احساس ہے کہ غلطی کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ بدعت دین میں بدعات کو داخل کر رہا ہے اسے یہ احساس نہیں غلطی کر رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ چیز دین میں ہونی چاہیے تھی۔ تو گویا اس طریقے سے بدعتی کو توبہ کی بہت کم توفیق ملتی ہے، تو اسی لیے بدعت ابلیس کے پاس گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ اس قصے کو بارہ سن چکے ہوں گے، مختصر یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں دیکھا لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں کنکری ہے، ایک شخص کہتا ہے کبروا اللہ اکبر کہو، سب کیا کہتے ہیں کنکری ڈالتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے ہللوا میاں 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، سب کا کنکری ڈالتے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، کنکریاں ہیں، ہم ان کے ذریعے تسبیح تہلیل اور تحمید کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے بجائے اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، اس ذریعے سے تم اپنی نیکی ضائع کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد کہا اے امت محمد تمہاری خرابی ہو، کتنی جلد تم ہلاک ہو گئے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود ہیں، آپ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتنیں بھی ٹوٹی نہیں ہیں، تم اتنی جلدی بدل گئے۔ 2 باتوں میں سے کوئی بات ہے، یا تو تم نے جس دین کو لایا ہے
جس چیز کو اسلام میں داخل کیے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ کہا ہے ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو خیر کا ارادہ کیا، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں عبداللہ ابن مسعود نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے افراد ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں، خیر ان تک پہنچتا نہیں ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا نہروان کی لڑائی میں یہی لوگ ہم پر تیر چلا رہے تھے، جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا وظیفہ نئے انداز سے پڑھ رہے تھے، کل مسلمانوں پر یہی تیر چلا رہے تھے۔ تو گویا مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اہل بدعت سے ہے، اور اہل بدعت ہی اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے اسلام کی ترجمانی یہی اہل بدعت کرتے ہیں، اور غیر مسلم انہی کے بدعات کو اسلام سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر کھلی نشانیوں کے آنے کے بعد تم پھسل جا رہے ہو تو جان لو اللہ زبردست ہے، حکیم ہے، کہ اب تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، واضح دین آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم گمراہ ہو رہے ہو، پھسل رہے ہو، تو اللہ زبردست ہے، تو اس کی سزا سے تم بچ نہیں سکتے، اور یہ سمجھو اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اس قدر کھلی نشانیاں آنے کے بعد اب اگر انہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے تو ہدایت کب ملے گی؟ کہ ہدایت گویا ایسا لگ رہا ہے انہیں انتظار ہے اللہ ان کے پاس آئے، فرشتے ان کے پاس آئے اور فیصلہ کرے تبھی انہیں ہدایت ملے گی۔ وہ اس میں دھمکی دی جا رہی ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سایوں میں آئے اور فرشتے آئے اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ تو گویا یہاں کہا گیا اگر ان کھلی نشانیوں سے تمہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، اب قیامت کا انتظار کرو، اس روز تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے ان بنو اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کیسے کھلی نشانیاں دی تھی، لیکن جب انہوں نے ان نشانیوں کو بدل دیا ہم نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ ایسے ہی تم جب ان کھلی نشانیوں کو اپناؤ گے نہیں، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ سل بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے پوچھ کتنی ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی تھی، اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، جیسا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ یہ جو کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، حق ان پر واضح ہونے کے بعد حق کو جو قبول نہیں کرے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا داری ہے، دنیا کی چمک اور دنیا کی لذت میں پھنس کر یہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کرسی آ آتی ہے، کبھی دولت آ آتی ہے، کبھی خاندان والے آتے ہیں، کبھی رشتہ داری آتی ہے، انسان اس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اہل حق کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو طنز و طعنے کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا قیامت کے روز سب کا فیصلہ ہونے والا ہے، جن پر تم آج طنز کرتے ہو کل وہ تم پر ہنسیں گے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سنوار دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب مکے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کہ اس طریقے سے صہیب، یہ لوگ جب مکے میں راستے میں چلتے تھے یہ لوگ مذاق، دیکھو دنیا کے بادشاہ جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جنت والے جا رہے ہیں، جنت ان لوگوں کے لیے ہے، تو وہ اس طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا کل قیامت کے روز یہ ان کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ عز و جل جسے چاہے بغیر حساب کی روزی دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو
ہم نے ہر دور میں نبی بھیجے، ہر دور میں ہم نے رسول بھیجے۔ کیوں؟ نبی اور رسول بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو صحیح دین کے جانب بلایا جائے۔ لیکن یہ اللہ کی سنت رہی ہے، جب کبھی کوئی نبی آیا، جب کبھی کوئی رسول آیا، اس کی مخالفتیں ہوئی۔ تو لہٰذا آج اگر تمہاری مخالفت ہو رہی ہے مکے میں، تمہیں ستایا جا رہا ہے اور تمہیں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک سب کے سب توحید پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، جب ان میں شرک داخل ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، بشارت دینے والے بنا کر، ڈرانے والے بنا کر، جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیے، اور کہا اختلاف اس میں نہیں کیے مگر وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانی آئی، اپنے درمیان حسد کرتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے۔ بس اللہ نے مومنوں کو ہدایت دی حق کی ان امور میں جس میں انہوں نے اختلاف کی اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ گویا اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے حق کے راہ واضح کرتے ہوئے۔ مگر کچھ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایذائی پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو لہذا مسلمانوں، آج مکے میں تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے، تمہیں جس انداز سے اذیت تکلیف دی جا رہی ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے اور تمہیں اس سے جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد یہ اللہ عز و جل نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے پاس ان کے حالات، ابھی تک تم پر وہ حالات، ان کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ انہیں تکلیف اور انہیں شدت پہنچی اور وہ حالات دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور مومنوں نے کہا کب اللہ کی مدد آئے گی؟ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حالات تمہارے خلاف ہیں اور جس طریقے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے مکے کی سرزمین میں، اور جس طریقے سے ریت میں تمہیں گھسیٹا جا رہا ہے، گرم گرم پتھر تمہارے سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، تو اس سے تم گھبراؤ نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کب تک مکہ کے وادی میں ہمیں ستایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور آپ نے کہا ابھی سے تم گھبرا گئے، جبکہ تم سے پہلے ایسے لوگ تھے، اسی توحید کی وجہ سے گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں انہیں آدھا دفنایا جاتا تھا اور آری لے کر سر پر رکھا جاتا تھا اور 2 ٹکڑوں سے ان کو چیرا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ توحید کی وجہ سے لوہے کی کنگھی لے کر ان کے جسم میں داخل کیا جاتا تھا، اور وہ لوہے کی کنگھی گوشت سے آگے بڑھ کر ہڈی میں گھس جاتی تھی۔ ما یصدہم ذلک عن سبیل اللہ، اتنی تکلیف کے باوجود وہ توحید سے ہٹتے نہیں تھے، اور تم اتنی جلدی گھبرا گئے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، قسم اللہ کی، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، اس دین کو پورا کر کے رہے گا، یہ دین پوری کی پوری ادیان پر غالب آ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا، آج تو مکے میں خوف بھی جی رہے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک شخص اکیلا سفر کرے گا، اسے کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ آج قافلہ والے ڈرتے ہیں کہ قافلہ کو لوٹ لے جائے،
لیکن جب دین غالب ہو جائے گا، یہ ایک شخص صنعاء سے حضرموت تک، یہ دونوں یمن کے شہر ہیں، اکیلا سفر کرے گا، ڈر صرف اللہ کا ہوگا یا اس کا ڈر ہوگا کہ بھیڑیا آ کر اس کے بکری کو اٹھا لے لے، لیکن اس کے علاوہ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد مچاتے ہو۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مصائب میں ڈالتا ہے تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے اور تم کندن بن کر نکل جاؤ۔ تو اللہ تمہیں آزماتا ہے لیکن تم ابھی سے گھبرا گئے۔ تو برادران اسلام، ان آیات میں ایک تو منافقین کا تذکرہ ہوا اور ان کے مقابلے میں خالص مومنوں کا تذکرہ ہوا۔ منافق وہ ہیں جو جن میں دنیا داری ہے اور دنیا داری کے تعلق سے چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں اپنے دنیا کے لیے، اور اسی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی بار بار قسم بھی کھاتے ہیں، اللہ کو اپنے دل پر گواہ بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ سب جھگڑالو ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مومن، خالص مومنوں کا تذکرہ کیا گیا۔ مفسرین نے رکھا ہے کہ خالص مومنوں میں صہیب رومی کا تذکرہ ہے۔ صہیب رومی جب مکہ آئے تو وہ حبشی تھے، وہ مکہ آ کے وہ جو ہے لوہار کا کام شروع کیے اور ان کی بزنس کافی ترقی کی۔ جب وہ اسلام قبول کیے اور مدینہ کے لیے جانے لگے تو کفار نے کہا ٹھیک ہے، اتیتنا سالوکا، تم مکہ جب آئے تو فقیر تھے، یہاں آ کر تم نے خوب کمایا، اب تم چاہ رہے ہو مال و دولت کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں اپنا گھر چھوڑ دیتا ہوں، کاروبار بھی دے دیتا ہوں، جو دولت ہے وہ بھی دے دیتا ہوں، چھوڑ دو گے؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو سارے کے سارے دولت کو، گھر کو چھوڑ کر مدینے کے جانب روانہ ہوئے۔ جو ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا رب یہاں صہیب، رب یہاں صہیب، صہیب اپنے اس سودا میں کامیاب رہے۔ کفار کو گھاٹا ہوا اور صہیب کو فائدہ ہوا کہ اللہ کے راہ میں گھر کو چھوڑ دیے، کاروبار کو چھوڑ دیے، مال و دولت کو چھوڑ دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اسی کے ساتھ تاکید کی گئی کہ دین میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، کسی نئی چیز کو، نئی بدعت کو جگہ مت دو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کھلی نشانی آنے کے بعد یہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ دنیا داری ہے، مگر مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم صبر کرو ان آزمائشوں پر، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، ہر دور میں حق کو واضح کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، اور انبیاء کے مخالفت بھی ہوتی ہے اور انبیاء کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا تم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ عز و جل تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اور اس آزمائش کے بعد ہی تم کندن بن کر کر سکتے ہو۔ تو لہذا ان آیات میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ ایمان میں ثابت قدم رہو، اور اس طریقے سے ایمان کے مسئلے میں جو ہے گھبراؤ نہیں، اور آزمائشوں سے ایمان سے واپس مت ہو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین میں استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ یہ جو سوالات آئے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے کلومیٹر کے بعد نماز قصر اور جمع کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر مختلف رائے ہیں، اگر علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے، ہم عوام الناس اس پر عمل کریں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، قصر الگ چیز ہے، جمع الگ چیز ہے۔ قصر کے لیے سفر چاہیے، سفر نہیں تو قصر بھی نہیں، لیکن جمع سفر میں بھی ہو سکتا ہے اور سفر کے بغیر بھی جمع ہو سکتا ہے، دونوں مسئلے الگ ہیں۔ قصر کے لیے جمع شرط ہے، اگر قصر کے لیے سفر شرط ہے، سفر نہیں ہے تو پھر قصر نہیں ہے۔ لیکن جمع کی بات ہے کہ آپ سفر میں بھی جمع کریں گے۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں گے یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں گے، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھیں گے یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھیں گے۔ تو یہ سفر میں بھی ہے اور اقامت میں بھی ہے۔ اقامت میں کیسے؟ کہ مثلا کہ آپ بیمار ہیں
ہر نماز کے لیے وضو کرنے میں دشواری ہے، ہر نماز کے لیے جو ہے ہر وقت نماز پڑھا جائے اس کے لیے آپ کو تکلیف ہے، تو مریض کے لیے اجازت ہے کہ ظہر اثر میں قصر کر لے، یا مغرب اور عشاء میں ظہر اثر میں جمع کر لے، یا مغرب اور عشاء میں جمع کر لے۔ اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا ہے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے، کبھی کبھی آپ نے جمع بھی کر لیا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کچھ مشغول ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے مشغولیات میں اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ظہر کے وقت میں عصر اور عصر کے وقت میں ظہر، یا مغرب میں عشاء، عشاء میں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں اسی ضرورت کے تحت، تاکہ امت پر کسی قسم کا حرج نہ ہو۔ تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی کہ جمع کا تعلق سفر سے نہیں ہے، سفر میں بھی کر سکتے ہیں اور اقامت اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے جب بارش کا جو ہوتا ہے، بارش کے وقت میں بھی، یا کہ ایسے وقت میں جب کرفیو وغیرہ نافذ ہے، تو گویا اگر عشاء کے بعد کرفیو نافذ ہے یا عشاء کے وقت میں، تو آپ مغرب میں عشاء کو ملا کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک قصر کا مطلب ہے، یہ قصر کا تعلق صرف جو ہے سفر سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف اس بات پر ہے کہ کتنے کلومیٹر پر قصر سفر ہوگا۔ علماء میں اس میں اختلاف نہیں ہے، قصر کرنا نہیں کرنا، جمع کرنا نہیں کرنا، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہے، صحیح ہے، جس سے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف صرف اس پہ ہے کہ کتنی مسافت پر قصر کرنی چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ اور علماء جو اختلاف کیے اپنے خواہشات پر اختلاف نہیں کیے، بلکہ دلائل جو ہے واضح نہیں ہے۔ دیکھیے، کبھی دلیل واضح نہیں ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دلیل صحیح نہیں ہوتی ہے، تبھی جو اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی دلیل صحیح ہے لیکن دلیل واضح نہیں ہے، اس میں یہ معنی بھی دوسرا معنی بھی آ سکتا ہے۔ تو دلیل واضح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں، قرآن میں ہے سفر میں قصر کرو، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر کیا ہے۔ تو سفر مختلف مسافت میں ہے، تو کبھی اتنے مسافت پہ ہے، کبھی دوسرے مسافت پر کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اتنے کلومیٹر پر سفر ہے، آپ نے یہ کہا سفر میں قصر کرو۔ تو واضح بات ہے، جس کو آپ سفر سمجھتے اس میں آپ قصر کر لو۔ اور سفر کا مطلب یہ ہے آپ اپنے علاقے سے باہر جائیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر سے آپ باہر جائیں، اسی کو سفر کہتے ہیں۔ تو اب اگر حیدرآباد سے کوئی باہر جا رہا ہے 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 7 کلومیٹر، اب وہ اپنے آپ سے پوچھے میں سفر میں ہوں یا سفر میں نہیں ہوں۔ اگر آپ سفر میں تو قصر کر لو، سفر میں نہیں تو قصر مت کرو، تو مسئلہ بالکل آسان ہے۔ تو آپ علماء کی رائے کے لیے، کسی نے 80 کلومیٹر کہا، کسی نے 40 کلومیٹر کہا، کسی نے 9 میل کہا، اب وہاں سے پریشانی آ گئی۔ تو علماء نے جو کہا ہے اپنے طور سے اجتہاد کیا ہے، لیکن قرآن سے جو چیز ثابت ہے، حدیث سے جو چیز ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ سفر میں قصر ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو سفر سمجھتے نہیں سمجھتے۔ کوئی شخص ایک ہی دن میں سعودی عرب جا کے واپس بھی آ سکتا ہے، اب ایک دن میں جا کر واپس آ جائے، اب آپ ان کو سفر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اسی طریقے سے ایک شخص کو وجے واڑہ جا کے آنے کے لیے 2 دن لگ سکتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دن اور وقت نہیں دیکھا جائے گا، کلومیٹر کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا عرف عام میں کس کو سفر کہا جائے گا۔ تو لہذا آپ پریشان نہ ہو علماء کے اختلاف سے، علماء نے اپنے طور سے اجتہاد کیا ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں سفر کس کو کہیں گے۔ تو راجح طور پر جس پر علماء کے 80 کلومیٹر کو سفر قرار دیے ہیں، لیکن راجح ہمارے پاس یہی ہے، جس کو ہم سفر سمجھیں گے اس میں ہم قصر کریں گے، جس کو ہم سفر نہیں سمجھیں گے اس میں ہم قصر نہیں کریں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ جو اس میں ذکر نہیں ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ اپنے شہر میں مقیم ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، آپ سفر پہ ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے۔ تیسری ایک شکل ہے، نہ آپ اپنے شہر میں ہیں نہ آپ سفر کر رہے ہیں، یعنی آپ نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، تو اب سوال یہ ہے وہاں آپ کا شہر بھی نہیں ہے اور آپ سفر بھی نہیں کر رہے ہیں، جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟
تو اس تعلق سے بھی بڑا شدید اختلاف ہے۔ جس نے کہا 19 دن تک اگر ٹھہریں گے تو اس کے بعد ہی پورا کریں گے، تب تک قصر کریں گے، اس قسم کے اختلاف ہے۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے کہ کم سے کم مدت جہاں ٹھہر کر آپ نے قصر کیا ہے وہ 4 دن کے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تھے تو مکے میں 4 دن تک قصر کرتے رہے، اس کے بعد پھر آپ نکل گئے حج کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں آپ 4 دن تک ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر آپ وہاں پر قصر کیجیے، جہاں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے پھر آپ پوری نماز پڑھیے، قصر مت کیجیے۔ لیکن جہاں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کتنے روز ٹھہرنا ہے، کل نکل سکتے، پرسوں نکل سکتے، سال ہی کیوں نہ ہو جائے، اب آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو گیا کیونکہ وہ سفر نہیں ہے، وہ حقیقت میں اقامت ہے کہ آپ ٹھہر گئے ہیں، تو لہٰذا کسی جگہ آپ ٹھہرے جو آپ کا شہر نہیں ہے اور آپ ایک جگہ سے دوسرے منتقل بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو وہاں اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ 4 دن تک ٹھہرنا ہے یا اس سے کم ٹھہرنا ہے تو آپ جو ہے قصر کریں گے۔ اب اس کے بعد جو داڑھی کے تعلق سے پوچھے ہیں، داڑھی کا کیا حکم ہے، سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ رمضان کے بعد داڑھی کاٹ سکتے ہیں، کبھی مجبوری کے بنا پر داڑھی کاٹ سکتے ہیں، اصل آفس میں مینیجر منع کیا ہے، قرآن و حدیث کے روشنی میں بتلائیے۔ سوال سے ایسا لگتا ہے سوال کرنے والے کے پاس یہ واجب ہے، تبھی وہ کہتے ہیں مینیجر کا یہ جو سوال ہے تو گویا واجب ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کے تعلق سے جو امر کے الفاظ آئے ہیں یہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں، تو داڑھی چھوڑنا یہ جو ہے واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی کو کاٹنا، اور دوسرا مسئلہ ہے مونڈنا۔ جہاں تک داڑھی کو مونڈنے کی بات ہے یہ حرام ہے، داڑھی کی جو مسئلہ مونڈنا ہے یہ مونڈنا جو ہے حرام ہے۔ اور جہاں تک جو ہے داڑھی کی سائز کرنا بولتے ہیں یا کہ کاٹنا بولتے ہیں، تو اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ صحابہ کا کچھ عمل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم میں اختلاف ہے۔ اب اس چیز کو انسان اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے حساب سے رہے، مگر اتنا یاد رکھ لیں داڑھی کو مونڈنا یہ جو ہے حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوکری کا مسئلہ ہے، آفس کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں انسان اپنی مجبوری کو جانتا ہے، مجبوری کی حالت میں بھی بہت ساری چیزیں انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں جب وہ اس کو کراہت کے ساتھ کرے۔ لیکن یہ جگہ اپنی بات ہے کہ داڑھی کو مونڈنا الگ مسئلہ ہے اور داڑھی کو کاٹنا یا سائز کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، دونوں کو برابر نہ کریں۔ داڑھی کو مونڈنا ہر حالت میں حرام ہے، لیکن جہاں تک کاٹنے کے تعلق سے جو روایات ہیں ان میں بعض صحابہ نے جو ہے داڑھی سے کچھ بال کو جو ہے سائز کیا ہے، اس سے جو ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ داڑھی کو جو ہے تزئین یا کہ اس کو سائز کر سکتے ہیں۔ کل یہ سوال آیا تھا، آج بھی یہی ہے کہ کیا جادوگر جنات کے ذریعے سے کوئی چیز غائب کر سکتا ہے، یا کہ اس طریقے سے گھر میں چوری ہو سکتی ہے؟ یہ چیز واقع ہے اور ملحوظ ہے، نظر میں آتی ہے، کیونکہ جنات کے ذریعے سے بہت کچھ کام کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تاثیر دی ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے آپ اذکار پڑھیں اور گھروں میں قرآن پڑھتے رہیں اور قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے جادو کا اثر نہ ہوگا۔ صدقہ کی اہمیت، اس کے قواعد اور طریقہ بتلائیے۔ صدقہ کی اہمیت کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، بلکہ یہ ایک مستقل درس کی اس کی ضرورت ہے۔ مختصر سمجھ لیں، صدقہ کرنے والا کل قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، اور یہ بھی ہے کہ صدقے کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور جو مسائل بھی جو ہیں دور ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کے آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرو۔ تو گویا صدقے کی بڑی فضیلت ہے، اور بار بار جو ہے صدقے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے، تو انسان صدقہ کرتے رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ صدقہ کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مت دیکھیں جب زیادہ مال آئے گا تبھی صدقہ کرو، جو آپ کو میسر ہے اس کو آپ اللہ کے راہ میں دیں۔
اور جو زیادہ پسندیدہ ہے اس کو دینے میں زیادہ اجر ہے۔ لیکن صدقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہو سکے تو چھپا کر دے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کہیں دوسروں کو ابھارنا مقصد ہے تو وہاں کھلے عام بھی علن اعلان دے سکتے ہیں۔ صدقہ دیتے ہوئے دو چیزوں سے بچیں، کسی پر احسان نہ جتلائیں اور تکلیف والی بات نہ کریں۔ ہم فقیر کو دیتے بھی ہیں اور ڈانٹ کر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ یہ صدقہ کے تعلق سے چند باتیں ہیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہو کہ چھپ کر دیں، کہ خفیہ طور سے دیں۔ وہ 7 افراد جنہیں کل عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی، ان میں ایک یہ ہوگا جس نے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ میں کیا دیا ہے، یعنی اس قدر خفیہ انداز سے دیا ہے تاکہ اس سے کسی پر احسان آپ جتلا نہ سکیں۔ اور ایک کہہ رہے کہ میرا سوال استغفار کے متعلق ہے، جب ہم اپنے رشتہ دار یا مومن مسلمانوں کے استغفار کرتے ہیں تو کیا اس کو اسی وقت ثواب ملتا ہے یا پھر قیامت کے دن؟ استغفار کے پہلے مطلب سے استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کا مطلب یہ پتہ نہیں، یہ شاید سوال کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے لیے مغفرت طلب کرنا ہے یا دوسرے کو ثواب پہنچانا ہے۔ استغفار 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ آپ اپنے لیے استغفار کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ دوسرا یہ ہے آپ مومنوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دے۔ تو وہ استغفار کا مطلب ثواب پہنچانا نہیں ہے، استغفار کا مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تو انہیں بخش دے، تو ان کے گناہ کو بخش دے، انہیں معاف کر دے۔ اب اللہ عز و جل معاف کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قیامت کے روز معلوم ہوگی، لیکن ہم نے جو استغفار کیا ہے اس کا ہم کو اجر ملے گا کہ ہم نے ایک مومن کے لیے دعا کی تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسے ہی ہو، تو اس کا ہم کو اجر انشاءاللہ ثواب ملے گا، بشرطے کہ دل میں اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اب وہ رشتہ دار کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یا قیامت کو ملے گا، اللہ اس کو بخشے گا نہیں بخشے گا وہ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا کی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ ان کے والد کا انتقال شرک پر ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کے جانب جا رہے تھے، راستے میں ابوا نامی جگہ آ گیا اور وہاں پر ان کے والدہ کا قبر تھا، تو آپ کی بڑی خواہش ہوئی کہ میں اپنے والدہ کی قبر کے پاس جاؤں اور والدہ کے لیے استغفار کروں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اجازت نہیں دی گئی کیونکہ والدہ کا انتقال اسلام اور ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سے درخواست کی، ٹھیک ہے مجھے اس کی اجازت دی جائے کہ میں قبر کو دیکھ لوں، قبر کی زیارت کر لوں، تو اس کی اجازت دی گئی۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے طلب کیا کہ مجھے اپنے ماں کی قبر کو دیکھنے اور استغفار کی اجازت دی جائے، اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ماں کا انتقال توحید پر نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میرے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو زیارت کی اجازت دی گئی۔ تم بھی قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ تو گویا آپ کا اگر استغفار اس طریقے پر ہو کہ جس کے لیے آپ استغفار کریں وہ مومن ہو، کوئی وہ مشرک نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا یا اس کے گناہ معاف ہونے نہیں ہوں گے، وہ اللہ عز و جل کے علم میں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کو ہم مان لیں اور اپنے لیے بھی استغفار کریں اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسے عالم سے مستفید ہونے کا موقع عنایت کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ابراہیم یوسف علیہ السلام کے واقعات ذرا تفصیل سے بتائیں، اس میں جو نصیحت آموز پہلو اجاگر کریں۔ دیکھیے درس کا سلسلہ جاری ہے، پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں واقعہ میں نصیحت ہے،
فلاں میں نصیحت نہیں، فلاں میں عبرت ہے، فلاں میں عبرت نہیں، پورا کا پورا قرآن ایک ایک آیت ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ قرآن مجید میں اور دیگر کتابوں میں یہ فرق ہے، دیگر کتابوں میں باتیں بتا دی جاتی ہیں، احکام سنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں تربیت کا پہلو نہیں ہوتا ہے، تذکیر کا پہلو نہیں ہوتا ہے، عبرت کے پہلو نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرتے ہوئے قرآن نصیحت کر رہا ہے، قرآن تذکیر کر رہا ہے، تو گویا بنو اسرائیل کا زمانہ ابھی کا زمانہ ہے، تو ہمیں گویا بتا رہا تو ان کے جیسے نہیں بنو۔ تو پورے کے پورے قرآن میں انشاءاللہ ہمارے لیے نصیحت ہے، تذکیر ہے۔ تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جاری رہے گا رمضان میں، اور اس درمیان میں اگر کبھی ہو تو انشاءاللہ جب کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے تو وہاں اس واقعے کو بیان کیا جائے گا، یوسف علیہ السلام کا ذکر آئے تو وہاں بھی انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم ہیں اللہ عز و جل توحید پر قائم رکھے، جب اس دنیا سے لے جائے تو توحید پر لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔